السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف عظیم خان۔ پابندی علی ربکما تکذبان، میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوکس نیوز۔ ناظرین، 9 نومبر کا تاریخی دن ایک ایسا تاریخی دن ہے جس دن برصغیر کے مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایک ایسے شخص کے نوازا جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست بنانے کا تصور دیا۔ انہوں نے پاکستان کے اور برصغیر کے تمام لوگوں کے لیے ایسی شاعری لکھی جس سے تمام سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا اور اپنا ایک آزاد ملک بنانے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر انہوں نے مکمل ساتھ دیا اور اس خواب کو تعبیر میں بدلنے کے لیے، اس سے پہلے کہ ان کا خواب تعبیر میں بدلتا، اس خواب حقیقت میں بدلتا، وہ پہلے ہی اس دنیا سے فانی کوچ کر گئے۔ لیکن ان کے اس خواب کو آگے بڑھانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہر سر توڑ کوشش کی اور پاکستان کو آزاد کروایا، برصغیر کے مسلمانوں کو آزاد کروایا اور ان کے لیے ایک آزاد ریاست کا قیام کروایا۔ ناظرین، یہ حکومت 9 اپریل کو وجود میں آئی اور ایسی فسطائیت والی حکومت تھی جنہوں نے آتے ہی عوام کی آواز کو دبانے کے لیے نہ تو پاکستان کے لوگوں کے جو انہوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، نہ ہی ان کے کچھ چہرہ دیکھا، نہ ہی ان کی کوئی ویلیو دیکھی، لیکن صرف اور صرف اپنا روب جمانے کے لیے، اپنا آپ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ کتنے بڑے گنڈے اور بدماش ہیں، یہ کس طرح سے پاکستان کے لوگوں کی آواز کو بند کروا سکتے ہیں۔ 25 مئی کی رات کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی علامہ محمد اقبال، جنہوں نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا، ان کی اولاد جو کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ راتوں کو ان کے گھر کی 4 دیواری سے کود کر ان کے گھر کی چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ ہم ایز اے پاکستانی ہمیشہ اس بات پر شرمندہ رہیں گے۔ ہم ان تمام لوگوں سے معافی مانگتے ہیں ایز اے پاکستانی کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے اس دن آواز نہیں اٹھائی جس دن یہ فسطائیت سے بھری حکومت، یہ گنڈوں سے، مجرموں سے، چوروں سے، مفرور اشتہاریوں سے بھری ہوئی لوگوں کی حکومت پاکستان میں بن رہی تھی۔ پاکستان کے تمام لوگ سوئے رہے اور کچھ لوگ جو نکلے انہوں نے پاکستان کی آزادی کی جنگ کے لیے، حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے اپنا کردار ادا کیا، لیکن ان کی آواز کو دبانے کے لیے اس حکومت نے ہر اس کام پر عمل کیا جس سے پاکستان کے لوگوں کی آواز دبائی جا سکتی تھی۔ پوری دنیا میں ریسزم کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت جمہوری اقدار کو بالا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ابھی تک ہمارے لوگ اپنے لوگوں کو پختونوں، سندھی، بلوچی میں بانٹ دیا گیا ہے، اور جہاں پر پنجابی ہیں، پنجابیوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، اور اس ریسزم سے پوری دنیا اس وقت نکل چکی ہے۔ پاکستان کے علاوہ تمام ملکوں کے اندر اس وقت جمہوریت کی بالادستی ہے، اور جمہوری اقدار کو خیال کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر ہر اس شخص کو پاکستان یا کسی بھی ملک کا وزیر اعظم بننے کی اجازت ہے جو اس ملک کا شہری ہو۔ لیکن برطانیہ نے ایک نئی مثال قائم کی اور ایک انڈین کو وزیر اعظم بنا کر بتایا کہ وہاں پر کتنی اہم اور بڑی جمہوریت کی جماعتیں جو ہے وہ اس وقت قیام پذیر ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر جمائمہ کی بات مان کر عمران خان صاحب بھی برطانیہ چلے جاتے تو شاید آج وہ وہاں کے وزیر اعظم ہوتے، کیونکہ جس شخص کو اس وقت وزیر اعظم لگایا گیا ہے اور جس طرح کی پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی برطانیہ میں تھی، اس کے بہت زیادہ چانسز تھے کہ وہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہوتے۔ لیکن کیا ہے کہ پاکستان کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ سے اس طرح کا سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح، ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد جس نے بھی پاکستان کو سنوارنے کی کوشش کی اس کا قتل کروا دیا گیا۔ ہمارے بہت سارے اپنے لوگ، میر جعفر، میر صادق، پاکستان کے اندر موجود رہے اور جنہوں نے پاکستان دشمنوں کا ساتھ دیا اور ساتھ دے کر پاکستان کو ہمیشہ کے لیے نقصان پہنچایا۔ اس وقت تاریخ میں ایک پھر سے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے اللہ پاک نے ایک لیڈر بھیجا ہے، اور وہ لیڈر عمران خان صاحب کی شکل میں ہے، جو پاکستان کو امریکی اکاؤں سے، امریکوں کی غلامی سے آزادی دلوانا چاہتا ہے، جو پاکستان کے لوگوں کے فائدے کے لیے خارجہ پالیسی بنانا چاہتا ہے۔ لیکن یہی بات تکلیف دہ ہے ان تمام دشمنوں
دشمن عناصر کے لیے جو پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خیر، جس کے اوپر سائے کا جس ملک کے اوپر میرے خدا کا ہاتھ ہو، اس ملک کو اللہ نہ کرے کبھی نیست و نابود نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو ملک ہے واحد ایسا ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر بنا، اور جس کے لیے جو اسلام کے نام پر بنا، اور جس کے لیے بہت زیادہ لوگوں نے جانیں دی، بہت زیادہ لوگوں نے اپنی عزتیں قربان کی، اپنے گھر قربان کی، اپنی زمین جائیدادیں قربان کی، اور جو لوگ ہندوستان سے برصغیر سے اپنے ملک بننے کی خوشی میں یہاں پر تشریف لائے، اور اس کے بعد بھی ان لوگوں پر آج تک اس طرح کا ایسے فسطائیت حکومت کو بنا کر ظلم کیا جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاکستان فوج کے اداروں نے اس کے خلاف کوئی ری ایکشن لیا ہوگا، اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف، کہ جس طرح کے اقدامات انہوں نے علامہ اقبال کی پوتی اور پوتے کے خلاف کیے، اور اس خاندان کے خلاف کیے، ان کی گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی ادارے کی سپریم کورٹ کی اتنی ہمت ہوئی ہو کہ ان اداروں کو، ان چوروں کو، ان بغیرتوں کو چپ کروا سکے، اور ان سے اس بات کا جواب لیا جا سکے کہ یہ جو کام کیا گیا ہے کس کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ خیر، پاکستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنی حقیقی آزادی کا لانگ مارچ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کرنے جا رہی ہے، اور جس کے بعد تمام راستے جو ہیں وہ اسلام آباد آنے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جو 6 حلقوں سے عمران خان صاحب دوبارہ سیٹیں جیتے ہیں، اور ان حلقوں سے عمران خان کو نااہل کروا کر اگلے الیکشن سے فارغ کر دیا جائے، اور جس کے بعد تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کھلا گراؤنڈ دیا جائے تاکہ وہ الیکشن جیتے اور پاکستان کے اوپر پھر سے ایک اتحادی حکومت بنا کر پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا جائے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس مہم میں اس امپورٹڈ حکومت کا مکمل کردار ادا کر رہا ہے، مکمل ساتھ دے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اب جو فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کروایا جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو 6 حلقوں پر الیکشن لڑا، اور یہ پاکستان کا قانون ہے کہ جب الیکشن لڑنے کے 3 دن بعد رزلٹ آنے سے پہلے الیکشن کمیشن کو یہ بتایا جائے گا کہ اس الیکشن کے اوپر کینڈیڈیٹ کے کتنے اخراجات ہوئے، اور جس میں عمران خان صاحب نے تاخیر کا شکار کیا اور 3 دن بعد جو ہے وہ اپنے اخراجات بتائے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے سوچا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے، ہم اس کے ذریعے بھی عمران خان صاحب کو نااہل کروا سکتے ہیں، اور مکمل طور پر نااہل کروا سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اگر پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کا لیڈر عمران خان ہے، ان کا جو مستقبل کا وزیر اعظم عمران خان ہے، ان کی جو سیاسی باغ دوڑ ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں جانی چاہیے، تو وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہی جائے گی، کیونکہ آپ 90% لوگوں کا مینڈیٹ نہیں چھین سکتے۔ آپ اپنی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے پاکستان کو داؤ پر نہیں لگا سکتے، آپ آنے والی حکومتوں کے لیے گڑھے نہیں کھود سکتے، لیکن یہاں پر ہمیشہ سے یہی کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ اب پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور پورا ملک احتجاج کر رہا ہے، پورا ملک میں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا حق مانگ رہے ہیں اس امپورٹڈ حکومت سے، جبکہ ہمارے ملک کا امپورٹڈ وزیر اعظم وہ اپنے نجی طور پر بدستور جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو اس پاکستان کے فیصلے کرنے کے لیے ایک مفرور اشتہاری مجرم کی ہمیشہ سے ضرورت پڑتی ہے، اور اس وقت بھی وہ پاکستان کے فیصلے کرنے کے لیے ایک مجرم مفرور اشتہاری سے اجازت لینے گیا ہے۔ لیکن خیر، یہاں پر یہ جو قلم آواز بند کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو صحافیوں کو چپ کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس امپورٹڈ حکومت کی فسطائیت کو منوانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے وقت پر ہمارے اداروں کا نیوٹرل رہنا نہیں بنتا۔ اس وقت پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی بہت اشد ضرورت ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کے ادارے جو ہے وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کب سیاست میں مداخلت کرنی ہے اور کب سیاست سے نیوٹرل ہونا ہے، تو اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جو پاکستان کی جو مینڈیٹ کا جب پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہی چھینا جا رہا ہے تو پھر ان سے اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے۔ خان صاحب نے اس سے پہلے CNN کو انٹرویو دیا، اور
اور پھر ترکش ٹی وی کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے نئے انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے 4 لوگوں نے، جن کے انہوں نے نام بتائے، ان لوگوں نے مل کر عمران خان صاحب کی بند کمروں میں قتل کرنے کا سازش بنائی اور وہ سازش ناکام رہی۔ اب 3 مزید لوگ جو ہیں وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو قتل کروا دیا جائے۔ انہوں نے ارشد شریف کے اوپر بھی آواز اٹھائی کہ جس طرح سے ارشد شریف کو قتل کیا گیا، لیکن اس کے اوپر جو صحافی، دانشور، فقیر صحافی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی۔ میرا ان سے سوال یہ ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کوئی تو ہے جو تم لوگوں کی زندگیوں پر اب آواز اٹھا رہا ہے، اب انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ جو کام کیے جا رہے ہیں یہ کس طرح سے ہو رہے ہیں۔ اب اس امپورٹنٹ حکومت کے لیے نئی مشکلات بن گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایک ایکسٹینشن دے دی جائے اور اس کے بعد جو نیکسٹ فیصل منیر صاحب ہیں ان کو جو ہے ایک نیا عہدہ بنا کر ان کو ان کا اسسٹنٹ آرمی چیف لگا دیا جائے، جس کے اوپر سعودی عرب نے اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ سعودی عرب کیونکہ اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا تھا اور سعودی عرب اس بات سے صاف انکار کر رہا ہے کہ اس عہدے کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے، اور وہ فیصل منیر کے بہت زیادہ خلاف بھی ہیں۔ لیکن خیر، یہاں پر کسی قوم کا اقدار تو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر صرف اور صرف بھیک مانگی جاتی ہے، اور پاکستانی جو وزیر اعظم، بھکاری وزیر اعظم ہے، اس نے پورے پاکستان کو بھی بھکاری بنا کر رکھ دیا ہے۔ پھر اب کوئی اگر ان جو سیاسی دانشور ہیں، جو فقیر دانشور ہیں، ان کی اگر ہم بات کریں تو پہلے تو ان کی کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا تھا، اور اب اگر کسی نے آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے تو اسی کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے پھر سے جو ہے وہ گورنر راج کی دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے صدر کو بھی دھمکی لگائی کہ صدر نے اگر اپنا کردار ادا نہیں کیا، آئینی کردار ادا نہیں کیا، اگر وزیر اعظم کی سمری کو مسترد کیا تو قائم مقام صدر لگایا جائے گا اور اس سے یہ کام لیا جائے گا، جس کے بعد رانا ثناءاللہ کے لیے مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ اور جو پاکستان کے جو صدر ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اگر یہ غیر آئینی کام کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد ہی یہ لوگ گورنر راج لگا سکیں گے۔ آج کے لیے اتنے